ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بزرگوں کے حوالے سے. ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں چلا گیا, ہماری روایات کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. ابھی حال ہی میں صدر پاکستان نے وہ ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے تحفظ والدین کے نام سے. اقدام تو اچھا ہے, لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات یہ کی ہے کہ اقدام تو بہت اچھا ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان جیسی مملکت میں کہ گورنمنٹ کو, صدر پاکستان کو آرڈیننس نافذ کرنا پڑا کہ بچے اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے. آرڈیننس تو نافذ ہو گیا, پہلے بھی بہت سے قوانین پاکستان میں اس قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ یوں نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا, لیکن ان پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ سر یہی لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے نا. قانون سارے موجود ہیں ہمارے پاس, آرڈیننس سارے موجود ہیں, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کروا پاتے. ہمارے اساتذہ, ہمارے جو ذمہ دار ہیں, سیاسی حلقے ہیں, یہ تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں, تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے. جب تک تربیت نہیں ہوگی تو کیسے کوئی اپنے والدین کو سنبھالے گا؟ تو آپ اپنے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو. مجھے وہ عیدی صاحب کا ایک واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی میت دفنانے میں تکلیف ہوئی. تو سوال کرنے والے کا تو خیال یہ تھا کہ کسی حادثے کا, یعنی شدید حادثہ یا کوئی ایسا اس قسم کا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب میں کہیں ایک میت لینے گیا تو دروازے کے باہر میت پڑی تھی. تو ہم نے جا کے اسے اٹھایا تو کار میں سے ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا, مجھے بلا کے مجھے کہا یہ لیں 50,000 روپیہ, یہ میرے ابا جی ہیں, انہیں دفنا دیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں دفناتے؟ اس نے کہا میرا آسٹریلیا کا ویزا لگا ہوا ہے, 8 بجے میری فلائٹ ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ 50,000 روپیہ رکھ لیں. یعنی یہ دل ہلانے والی باتیں ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا؟ سر اگر آپ کہیں گے اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے تو ہر واقعہ ہی دل دہلانے والا, بالکل یہ تو ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا. ہمارے پاس ایک خاتون تھی جو کسی ریفرنس کے تحت ہمارے پاس آئیں. جی. وہ جب ہمارے پاس آئیں تو وہ چارپائی پہ تھیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کی کیئر کی, میڈیسن کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, ٹوٹل ہم نے ان کی کیئر وغیرہ کی. وہ الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی, چلنے لگ گئی. وہ ہمارے پاس تقریباً 2 سال سے زائد رہی. لیکن ابھی ریسنٹلی پچھلے منتھ کے اندر, یہ رمضان کے اندر ہی, ان کا ایک یعنی کہ وہ کافی سیریس بیمار ہو گئی, ان کے کھانا پینا چھوڑ گئی, اپنی لاسٹ سٹیج ان کی جو ہے نا وہ آ گئی. ہم نے ان کے ورثاء سے رابطہ 2 سال سے ہم گاہے بگاہے رابطہ کر رہے تھے, لیکن وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے ہو پا رہے. ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی, کوئی رابطہ نہ ہو پائے. وہ فون اٹھائیں تو بات نہ کریں, اب پھر اپنا نمبر بند کر دیں. ہم نے یوں کیا کہ ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں, یعنی خود پہنچتے ہیں. بیسیکلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا آخری ٹائم اپنے بچوں میں گزاریں. بچوں کو ہو سکتا ہے لاسٹ ٹائم پہ تھوڑا سا خیال آ جائے, ماں جاتے جاتے ان کو معاف کر دیں اور ان کی آخرت بہتر ہو جائے, سمجھ جائے ان کی. ہم ان خاتون کو لے کے ان کے گھر پہنچے, ڈھونڈا جس طرح بھی, کسی طرح کر کے ہم نے ان کا گھر ڈھونڈا. جب وہاں پہنچے تو ان کی پوتا اور پوتی تھے. ان کی پوتی نے کہا بھائی یہ ہماری کچھ نہیں لگتی, ہمارا باپ مر گیا, یہ اب ہماری کچھ نہیں لگتی, آپ اس کو مرتی ہے کہیں پھینک دیں, جلا دیں, دفن کر دیں, جو مرضی کر دیں. خدا کی قسم اس وقت یہ حالت تھی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. جب یہ سننے کو ملا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں تو انتہا ہوگی کہ ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں, اتنا گر گئے. چلے مانتا ہوں اس نے اپنی زندگی کے اندر جب وہ جوان تھی یا اس نے کوئی سختیاں کی ہوں گی, لیکن یہ دادا دادی, والد والدہ کسی بہتری کے لیے سختی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بلا وجہ سختی نہیں کرتے, بلا وجہ سختی نہیں کرتے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو بے لوث ہے, جس میں اولاد کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, جس میں کسی قسم کی لالچ ہی نہیں ہے. اس نے سختیاں کی ہوں گی, ضرور کی ہوں گی, لیکن اس کی لاسٹ ایج پہ آپ اس کو دیکھیں جی. ماں کی محبت کے حوالے سے
اللہ تعالیٰ نے تشبیہ جو دی ہے اپنی محبت سے وہ ماں کی نسبت ملا کے دی ہے کہ 70 ماؤں کا پیار، 70 ماؤں کا، اور کسی میں اتنی محبت نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے جب پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے کہا آپ کی ماں کا. دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، اس کے بعد کہا آپ کے باپ کا، چوتھی دفعہ جا کے، ہاں اس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد یعنی کہا کہ آپ کے باپ کا، اور اس کے بعد باقی دنیا کی باری آتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہماری اسلام سے بھی دوری، اور ہماری یہ مشرقی روایات کا بھی ایک، میں نے کہیں یہ بھی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک 70 سال اور ایک 72 سال کے بوڑھے کا کیس آیا عدالت میں. عدالت یہ آیا، کیس یہ آیا کہ وہ جو 72 سال والا بوڑھا تھا نا، وہ چھوٹے بھائی کے خلاف کیس یہ دائر کر رہا تھا کہ پچھلے 25 سال سے ماں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، مجھے موقع نہیں دے رہے خدمت کا. ہماری یہ روایات تھی، یہ روایات تھیں. اور اب یہ ہے کہ 4 بیٹے ہوں جن کو باپ نے پالا ہوتا ہے پوری محنت کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہفتہ ہفتہ رکھنا ہے، سب نے ہفتہ رکھنا ہے، یا کہتے ہیں کہ ماں میں رکھ لیتا ہوں باپ تم رکھ لو. ان کا آخری وقت جو ہوتا ہے جب ان کو ایک دوسرے کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کا بٹوارا کر دیتے ہیں. تو یہ بہرحال چلو. اچھا یہ آپ کے پاس اس وقت کتنے تقریباً لوگ ہیں اولڈ ایج ہوم میں؟ اس وقت ہمارے پاس 10 لوگ ہیں. 10 لوگ ہیں. کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ویسے کبھی 25 کبھی 15. ہوتا یہ ہوا ہے کہ آتے ہیں، ہم پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے، بالکل بیٹوں کو سمجھ آ جائے. تو بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں 6 ماہ بعد، سال بعد آ کے ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں. ابھی لیٹسٹلی 3 بزرگ ہمارے پاس ہی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے ان کی. اکثر ہوتا رہتا ہے اس طرح کے واقعات. تو کچھ ایسے ہیں جن کی تدفین بھی ہمیں خود کرنا پڑتی ہے، نہیں آتے ورثہ، نہیں پیچھے سے آتے. اچھا اس سلسلے میں آپ ظاہرہ جب کوئی آپ کے پاس، اچھا زیادہ تر لوگ خود آ جاتے ہیں یا ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ؟ سر چانسز کم ہے جو خود آنے والے ہیں، موسٹلی چھوڑ کے جاتے ہیں. گھر والے یعنی چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم بیسیکلی قانونی پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا، ہم اس وقت تک بزرگوں کو یا کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے اپنے پاس نہیں رکھتے جب تک ہم ان کے ورثاء سے رابطہ نہ کر لیں. اور اس سلسلہ میں آپ علاقہ کی پولیس سے یا سر پولیس سے ہمیں اس صورت میں نہیں رابطہ کرنا پڑتا کہ جو لاوارث ہیں ان کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے، جن کے پیچھے ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے، جن کے پیچھے ہمیں ان کا خاندان ملتا ہے، بیٹا بیٹی بہو. یعنی کوئی آپ کے پاس وہ فارم وغیرہ فل کر کے جاتے ہوں گے نا کہ ہم اسے چھوڑ کے آئی ڈی کارڈ کے لیے علاوہ ہم نہیں رکھتے. دیکھیں جی یہ بہت بڑی پیچیدگی ہے. زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہیں، اگر کسی کا کوئی بزرگ آپ کے یہاں فوت ہو جاتا ہے تو کسی وقت بھی پیچھے والے جو ہیں وہ ان کے ذہن میں لالچ ہی آ جاتا ہے کہ تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے کوئی مکمل ہم کرتے ہیں، فارم وغیرہ فل کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ مسٹ ہم ان کا لیتے ہیں، ان کے بچوں کے سائن کرواتے ہیں اور بچوں کے آئی ڈی کارڈ کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. سارا پروسیجر ہم مسٹ مکمل کرتے ہیں. یہ جو آپ کی یوتھ فاؤنڈیشن ہے یہ پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ سر ہم رجسٹرڈ ہونے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں سے آپ کو پتا ہوگا یہ بند تھی فاؤنڈیشنز کی رجسٹریشن. ابھی ہم اس کو پینڈنگ میں ہیں، یعنی کہ ورکنگ ہو رہی ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اچھا تو آپ تقریباً کتنی عمر کے بزرگ آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ کتنی کم سے کم کتنی عمر کا اور زیادہ سے زیادہ کتنی عمر کا بزرگ؟ سر 50-40 پلس. اور ہمارے پاس ابھی لیٹسٹلی ایک یعنی کہ جوڑا تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ تقریباً 90 سے اوپر تھے دونوں. اچھا دونوں میاں بیوی کوئی چھوڑ گیا کوئی؟ سر ایک بیٹا تھا صرف، اللہ اکلوتا وہ چھوڑ گیا. اللہ اکبر اللہ. اور وہ اپنی زندگی میں ایک اچھے خاصی جائیداد کے مالک تھے. یہ میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ جائیداد کا بھی چکر نہیں ہوگا. یہ عموماً جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نیا جو معاشرہ بن رہا ہے کہ جو ہی کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ ماں کو چھوڑ کے نا بیوی کے پیچھے چلا جاتا ہے. بیوی کا بھی ویسے قصور نہیں، اگر مرد میں اتنی طاقت ہو، وہ اتنا فہم رکھے، اپنی والدہ سے محبت رکھتا ہے، جو اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے وہ اپنی بیوی بھی چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ ضد پہ اڑ جائے
तो वो बीवी छोड़ सकता है कि मेरी माँ क्यों छुड़वा रही हो, वो किसी को भी छोड़ किसी को भी छोड़ सकता है ना वो। लेकिन मोस्टली यहाँ यही देखा गया है, खुद हमारे जो है ना बुजुर्ग, वो अपनी पुरानी रवायात पे कायम रहते हैं। वो कहते हैं बेटा तुम अपना घर आबाद रखो, मैं चली जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ये है, जो मसला बड़े है ना, केसेस आते हैं हमारे ज्यादातर केसेस में ये जो मसला है ना कि बेटा तुम अपना घर आबाद रखो, हाँ जी। मैं चली जाती हूँ, मेरा अल्लाह वारिस है। बड़े केसेस आते हैं, बड़े केसेस ऐसे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, वो ड्रामा लगता था, वो सास भी कभी बहू थी, तो जब वो बहू भी कभी सास बनेगी ना तो उसको फिर एहसास होगा इसका। तो ये बातें चलती रहेंगी। हम फाउंडेशन के, यूथ फाउंडेशन के दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।